अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। खुशी होती है जब कोई वर्किंग क्लास से उठकर ऐवानों में पहुंचे, आला इख्तिदार के ऐवानों में पहुंचे और निज़ाम बदलने की कोशिश करे, गरीब परवर निज़ाम लाने की कोशिश करे। और ऐसे ही एक खबर आज न्यूयॉर्क से आई, जहां ज़ोहरान ममदानी, एक मिडिल क्लास से उठने वाला लड़का जिसकी उम्र 34 हुए हैं, और ऐसे मेयर मुंतखब हुए कि डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ थे। ये शहर न्यूयॉर्क जो कैपिटलिस्ट शहर है, यहाँ के कैपिटलिस्ट खिलाफ थे ज़ोहर ममदानी के, लेकिन इसके बावजूद ये सोशलिस्ट ख्यालात रखने वाला मेयर, नौजवान मेयर वहाँ पर मुंतखब हुआ। और उसके ज़ोहरान ममदानी के मुंतखब होने के बाद वहाँ उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि जो पहला उनका खिताब था कि उन्होंने कहा कि उम्मीद अब भी जिंदा है, आज खौफ को शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। न्यूयॉर्क में मोरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। ये शहर आपका है, जमहूरियत भी आपकी है और मुस्तकबिल भी हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी इसराइल के पॉलिसीज़ के मुखालिफ और फ़लस्तीन की हिमायत याफ्ता रहे। तमाम अरबपति जो वहाँ पर मेजॉरिटी थी न्यूयॉर्क की, वो इनके खिलाफ थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी फतह हुई है, जो कि हर उस शख्स के लिए जो हक की बात करता है, सच की बात करता है, उसके लिए खुशी की बात है। इनकी जीत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान का जो नारा सिंध में लगाया गया था, अब वो एक आफाकी नारा बन गया और वो नारा अब न्यूयॉर्क तक पहुंच गया है। मुराद अली शाह साहब ने कहा कि कुछ अरसे पहले सिंध ने यह रिवायत कायम की कि कराची में एक नौजवान मेयर आया और अब ये रिवायत बढ़ते बढ़ते न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है। तो पीपल्स पार्टी भी इसका सहरा ले रही है कि वो जो सोच इनकी सोच है वो वहां पर भी नजर आ रही है। लेकिन जो ममदानी ने बात की कि उन्होंने मोरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है, ये शहर आपका है, जमहूरियत भी आपकी है और मुस्तकबिल भी हमारे हाथ में है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसे ही सूरत हाल है? तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे आज 27वीं आईनी तरमीम की। ये मुसलसल एक डेवलपिंग स्टोरी है और हुकूमती इत्तेहाद तो इसके हक में है ही, अपोजिशन इसके बिल्कुल खिलाफ है। आज भी बैरिस्टर गौहर खान ने 18वीं तरमीम के हक में और 27वीं तरमीम के खिलाफ कुछ गुफ्तगू की है, कुछ बातें की है पार्लियामेंट में। जरा सुन लीजिए। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। अभी पाक के पीके का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की, शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईमान पे उठाएंगे कि ये ईमान पे हमला है। तो इसके जवाब में तारिक फजल चौधरी साहब ने जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू की वो भी सुन ली। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज करना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ये सरासर एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। मैं बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम को 17वीं तरमीम में बिल्कुल रोल बैक नहीं किया जा रहा। लिहाजा इस तरह के तमाम झूठे और मनफी जो प्रोपेगेंडे हैं उन्हें बंद किया जाए। फैसल वाडा साहब ने आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि नंबर्स जितने भी चाहिए, नंबर्स का कोई मसला नहीं है, मौलाना का साथ होना जरूरी है। देखिए, नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। मेहमानों की तरफ आऊं, लेकिन इससे पहले आज एक और अहम डेवलपमेंट है मीडिया के हवाले से और उभरता हुआ एक प्लेटफॉर्म जिसे नुक्ता के नाम से हम जानते हैं। आज नुक्ता डिजिटल ने अपने 37 मुलाजमीन को फारिग किया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से।
اور ایسی صورتحال میں جب کوئی تنظیم ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے موجود نہیں ہے تو وفاقی حکومت سامنے آئی اور عطا تارڑ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 48 گھنٹے میں ان متاثرہ ملازمین کو مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نوکریاں مل جائیں گی. کیونکہ نقطہ کے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور ان کے لیے کوئی ریگولیٹ اس طرح کی اتھارٹی نہیں ہے ان کو لک آفٹر کرنے کی. اخبارات والے پھر بھی 20-20 کروڑ روپے آئی ٹی آئی سے نکلوا لیتے ہیں, واجبات ادا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, میں تمام 37 کے 37 نقطہ کے ملازمین کو نوکری دینے کا یہاں پہ اعلان کرتا ہوں. They will be employed اور within next 48 hours ان تمام کو کسی نہ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا لیٹر جاری ہوگا اور ہم ان تمام کو نوکری دیں گے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے ملازمین کے تحفظ کا ابھی فی الحال کوئی بندوبست ملک کے اندر نہیں ہے. امید ہے کہ یہ اعلان صرف اعلان نہیں ہوگا اور 48 گھنٹے میں ہم اس کے نتائج دیکھیں گے. اور میں پہلے سے ہی عطا تارڑ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے دوستوں کی طرف سے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بہت خوش آمدید اور بہت مبارک ہو آپ کو. شمائلہ رانا صاحبہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کی, میڈم بہت شکریہ آپ کا. اظہر صدیق صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف, سر آپ کا بھی شکریہ. اور شاہدہ رحمانی صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میڈم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا زہران ہمدانی کے حوالے سے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ نعرہ جو ہے یہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے یہ نعرہ سندھ سے نکل کر نیو یارک تک پہنچ گیا ہے, تو کیا کہیں گی آپ اس کے اوپر؟ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا, تو یہاں پر بھی موروثی سیاست کا خاتمہ بھی ہوگا تب ہم خوشی منائیں یا ابھی سے ہمیں خوشی منانی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور میں ممبر نیشنل اسمبلی اور یہ میرا 3rd ٹرم ہے جی. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی ایک گراس روٹ ورکر ہوں. میرے جیسے کوئی ورکرز کسی اور پارٹی میں ہوتے تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کا پارٹ بنیں گے. تو یہ میں بڑے فخر سے آپ کو بتاؤں کہ میں اور کراچی میں اورنگی ٹاؤن جیسے علاقے میں رہتی تھی اور وہاں سے میں نے پارٹی کے لیے کام کرتی رہی. اور یہ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا, میں بیوی کو دیکھ کر پارٹی میں میری کوئی میرے والدین یا کوئی آبا اجداد اس میں سے تعلق نہیں تھا کہ وہ سیاست میں. ہم اس وقت اب ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے تو بیوی کو ہم نے ایز اے پرائم منسٹر دیکھا, ہمیں اچھے لگے اور پھر ہم نے آئندہ زندگی میں پیپلز پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد سے ہم مستقل اسٹرگل میں. اور پیپلز پارٹی نے مجھے نہ صرف 3ری مرتبہ MNA بنایا, 2 مرتبہ جنرل سیٹ کو بھی ٹکٹ دی اور اس کے ساتھ ہی میں کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. اس وقت ویمن پارلیمنٹری کاکس کو میں لیڈ کر رہی ہوں اور یہ بھی چیئرمین راؤ ڈاکٹر زرداری صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا. تو اس طرح کے ہمارے جیسے بہت سارے ورکر ہیں جو ریزرو سیٹ پر سینٹ میں اور MNA MPA بن کے کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ فخر ہے کہ ہمارے یہاں وہ کلچر نہیں ہے کہ ہم گھروں سے اٹھا کے بیگمات کو لے کر آ کے بنائیں. ہمارے یہاں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے ورکرز کو عزت دی اور یہ چیئرمین صاحب کی اس بات کی تصدیق ہے کہ آج آپ نے مجھے ایک ایسے ورکر کو لیا ہے. میں خود اگر کبھی آپ موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ میں کس خاندان سے کس فیملی سے کہاں سے آپ درست فرما رہی ہیں. آپ نے بہت گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا اور یہاں تک پہنچی ہیں. تو یہ بالکل پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے ورکرز کو ایوانوں میں پہنچایا, سینٹ ایوان بالا جیسے اداروں میں پہنچایا, نیشنل اسمبلی میں پہنچایا, منسٹری تک پہنچایا. تو ان کی یہ بات کو میں تو تصدیق اسی لیے کر رہی ہوں کہ بالکل. اور آج آپ نے جس طرح اپنے ابتدائی میں ذکر کیا اور جب آپ زہران کا ذکر کر رہے تھے میئر نیو یارک, تو سب سے پہلے میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہی وہ سیاست تھی جو بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے محلات سے نکال کے گلی کوچوں گلیوں میں لے کے گئے تھے اور یہ انہی کا نظریہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر ہے. تو مجھے تو یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک. اظہر صدیق صاحب یہ نظریہ آپ کی پارٹی میں بھی نظر آ رہا ہے, آپ نے تو نوجوان وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے, تو یہ بھٹو صاحب کا نظریہ ہی ہے جیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اور شاہدہ صاحبہ نے بھی کہا؟ بہت شکریہ. نہیں, جہاں تک پیپلز پارٹی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری جماعت ہے, لیکن آپ کہیں کہ میرٹ پہ کوئی میئر لگایا ہے یا میرٹ پہ یہ سارا کچھ کام کیا ہے, میں شاید اس پہ اتفاق نہ کروں. دیکھیں, امریکہ کہے جمہوریت ہم مان بھی لیں کیا, جب بندوق کے سائے میں ووٹ ڈالنے کیا, ہمدانی کہتا ہے فیصلہ خود کر لو لوگوں, یہی جمہور کی اصل, یہی قوم کی بقا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ امریکہ جیسے ملک کا پاکستان جیسے ملک سے موازنہ کریں.
वहां आप अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई। आप जरा यहां तो करके देखें, आप तो जलसे जुलूस नहीं कर सके। आप यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल है, ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, और आज कहां हो रहा है? कौन सी बात कर रहे हैं आप? सॉरी, आई बेग टू डिफर, मैं नहीं इत्तेफाक करता इस बात से। दुख और अफसोस होता है इस बात पे। यानी वो हमारे, देखिए जैसा भी है, ये हमारे दीन की चीजें थी जो उन लोगों ने ले ली, सच को वहानी हारे हुए गद्दारी के नारे लगाए, दब्बे लगा दिए जाते, वहानी इस तरह आवाज को दबाया जाता, आवाज के साथ जुल्म होता। यहां 3.5 साल के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हुई है, आप कहें वो अपना मेयर का अगर पूछना, वो सड़कों पे जाकर निकल के पूछे। अच्छा, कोई मैच नहीं है पर कि उन्होंने हमारी जैसी आवाजों को, ताकि हम लोगों की आवाज बन सके, हम खवातीन की, यूथ की और पाकिस्तान की जो अवाम है उसके मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। तो ये क्रेडिट जो है वो मेरी जमात को जाता है। और मेरी जमात में बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो असेंबली के ऐवानों तक, वो या उनकी जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं, वो कभी तसव्वुर भी शायद ना कर सकते। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको सूबाई असेंबलीज के अंदर, सेनेट में और कौमी असेंबली के अंदर लेकर आए। मैं खुद एक कारकुन हूं और कारकुन की बेटी हूं। दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर जो तब्दीली है वो ग्रास रूट लेवल से आ रही है, मतलब कि इशराफिया जो है वो तब्दीली नहीं लेकर आ रही, एक ग्रास रूट लेवल से आम आवाज, आम जो नौजवान है वो न्यूयॉर्क की अगर आवाज बना है। इसी तरह यही चीजें जो है आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मगर चूंकि हमारा एक हम तरक्की पजीर मुल्क है और वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में है, तो अगर उन्होंने ये तब्दीली का नारा लगाया है, तो आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानी सोच जो है वो बदल चुकी है। मगर सिद्दीक साहब एक और बात कह रहे हैं, हमने तब्दीली का नारा लगाया तो हमें पीटा पड़ गया, हमें जुलूस नहीं करने दिए जाते, जलसे नहीं करने दिए जाते, इसलिए वो इन्होंने तब्दीली का नारा नहीं, इन्होंने तब्दीली का जो नारा लगाया था ना, एक्चुअली में तब्दीली लेकर आए नहीं। इनको चाहिए था कि ये नारे कम लगाते मगर अमल करते। इन्होंने अमली जामा तो कुछ भी नहीं पहनाया, और वही जो जिस यूथ को ये सुनहरी ख्वाब दिखाकर जो है वो ईवान तक पहुंचे थे, सबसे पहले इन्होंने उसका इस्तेसाल किया, उसको अपने मकासद के लिए तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को इस्तेमाल किया, उनको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया, उनको साने 9 मई में मुलव्वस करवाया। आज उनका मसूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये तब्दीली लेकर आए हैं जो कि जिन्होंने कारकुनान को और नौजवानान को जो है वो अपनी सियासी ईंधन का जो है वो उसका सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया। तो मैं समझती हूँ कि ये तब्दीली पाकिस्तान को नहीं चाहिए थी। ऐसा अगर नया पाकिस्तान था जिसमें जलाओ गिराओ की सियासत, लोगों को गालियां देने की सियासत और लोगों की चादरें उछालने की सियासत थी, तो इस सियासत से माफी। ठीक है, अब अपने वक्त पर अजहर सिद्दीक साहब अगर इसको जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात जल्दी कर लें, ज्यादा नहीं है, तरतीब से चलूं। तारीख ताकत को नहीं याद रखती, किरदार को याद रखती है। इक्तदार लम्हाई होता है, असूल दायमी होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज भी एक रेफरेंडम करा ले, नौजवान नस्ल आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। कोई किसी का ईंधन नहीं बना, किसी नौजवान ने आकर कहीं गिला किया हो, किसी जगह जलसे जुलूस किए हो, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को एक्यूज किया, सियासी जमातें तो तरीका यही है एक्यूज। आपका मौका आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमात है। हाल करें जी अजहर सिद्दीक साहब, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ अपनी बारी पर, अगर मजीद आपने इस पर कह लीजिएगा। 27वीं आईनी तरमीम, अब ये टाइमलाइन आ चुकी है, 14 तारीख को, इस महीने की 14 तारीख को ये तरमीम पार्लियामान से मंजूर करा ली जाएगी। तो शाहिदा रहमानी साहिबा, अब जब ये डेडलाइन आ चुकी है, नंबर गेम्स की बात हो रही है, नंबर्स पूरे हैं, तो जब नंबर्स पूरे हैं तो डेफिनेटली उन नंबर्स को पता भी होगा कि क्या आ रहा है। हम मुसलसल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरमीम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो कुछ बताइए हमें। अब तो आ गई डेडलाइन। देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो बना आईन पाकिस्तान में भी शेख जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस पार्लियामेंट को दिया गया, और उसके बाद से अब तक
ایک طویل عرصہ 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور یہ اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے. تو پارلیمنٹ کا کام ہے یہ کہ آئین کے اندر وقت کے دیکھتے ہوئے ترمیم کی جاتی ہے, امینڈمنٹ کی جاتی ہے. اور جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی اس میں بھی بہت شور تھا. 18ویں ترمیم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ 9-10 مہینہ مستقل بحث ہوئی. تمام پارلیمان کو نہ صرف اعتماد میں لیا گیا, تمام پارٹیز کو اعتماد میں لیا گیا. پھر پبلک کے لیے بھی بحث کا ایک آغاز ہوا, ان کی سجیشن ریکمنڈیشن کو ڈالا گیا اور وہ ایک تاریخ ساز کارنامہ تھا. اس کو بھی گزرے ہوئے 10-15 سال ہو چکا ہے, سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. اور اب جو ہے اب تک جو ہے آپ نے دیکھا کہ تقریباً 10 سے 15 اور 16 ترمیمیں جو ہے تقریباً یہ 7ویں یا 8ویں ترمیم ہے, جو 18ویں کے بعد یہ 27ویں ہے. جی 27ویں ہے, ٹھیک ہے. تو اب 26 ترمیم ہوئی جب بھی بہت شور تھا. لیکن دیکھیں جب ترمیم ہوتی ہے, کوئی بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے, تو اکیلے نہ تو حکومت کر سکتی ہے نہ ہی کوئی. اس میں تمام یہ تو بالکل ساری باتیں ٹھیک ہے. میں ذرا وقت بچانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے, ہم خوش ہو جائیں سن کر کہ ہمارا نظام جو ہے, کیونکہ عدلیہ میں بھی تبدیلی ہے, ایگزیکٹو میں بھی تبدیلی ہے, مالیاتی حوالوں سے بھی تبدیلیاں ہیں, تو یہ پورا ایک نیا سسٹم بننے جا رہا ہے اس ترمیم کے بعد. دیکھیے جو ترمیم ہے جس کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی آسان ورڈ کے اندر ایکس کے اوپر جب انہوں نے یہ تحریر کی اور عوام کے اندر عوام کی رائے لینے کے لیے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل سوشل میڈیا میں کمنٹس آ رہے, ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے. یہی عوام کی رائے ہوتی ہے, یہی ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں جائے گی, کیونکہ یہ اس کا تاریخ ساز کارنامہ ہے جس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل نہیں ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا. تو وہ جو ایک شور تھا, ایک یہ تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا جی صوبے بہت زیادہ بننے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا کہ جی نہیں, ابھی تک کچھ نہیں پتا نا, نہ آپ کو پتا ہے, نہ ہمیں پتا ہے, نہ اظہر صدیق صاحب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا, شمائلہ رانا صاحبہ کو اس کے بارے میں پتا ہے یا نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک ڈیبیٹ کے لیے ایک اچھا وقت ملنا چاہیے کہ میڈیا پہ بھی اچھی ڈیبیٹ ہو, سوشل میڈیا پر ہو, عوام میں ہو, پارلیمان میں ہو. جو پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھا. میں سمجھتی ہوں اس وقت بینچز کے اندر یہ اس بات کو تمام پارٹیز نے ایگری کیا, JUI میں بھی, PTI میں بھی, تو اس کو بینچز میں کر دیا تھا. یہ پھر ایک دفعہ یہ آیا ہے کہ اس کو جو ہے ہم کورس بنائے, تو یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے. اور اس طرح اور جو کچھ ہے, کل CEC کا اجلاس ہے, اس کے بعد واضح طور پہ صورتحال سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے. پھر اظہر صاحب آپ تو پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی نہیں جا رہے, آپ بحث کا حصہ نہیں بن رہے, صرف تقریریں کریں گے. تو آپ کا پارلیمان میں جو کردار بنتا ہے, اگر اس کو روکنے کے لیے یا کسی قسم کی امینڈمنٹ آپ سمجھتے ہیں لانے کے لیے, تو وہ آپ ادا نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم, اس میں کیا کچھ ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتا, میڈیا بھی نہیں جانتا, پارلیمان میں بیٹھے بہت سے لوگ بھی نہیں جانتے, لیکن صف بندی مکمل ہو چکی ہے, نمبرز پورے ہیں, اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی. تو اظہر صدیق صاحب جب ہم ابھی جانتے ہی نہیں ہیں اور چیزیں ابھی سامنے آئیں گی, تو آپ لوگ اس کا حصہ پہلے سے نہ بننے کا اعلان کر چکے ہیں, کیوں؟ بہت شکریہ. اپنا مسعود رہا سمجھنا اس بات کو, یعنی ایسا کیا حالات ہیں کہ اس ملک میں, یعنی آج 1973 کے آئین سے لے کر یہاں تک کا ہم نے سفر کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین ہمیں بتاتا جا کے ڈبیٹ تو پڑھیں, حفیظ بھی زیادہ کی اس وقت کے حالات اور واقعہ سارا دیکھے, کتنی محنت ہوئی تھی اس آئین کے لیے. آئین سارے اسمبلی آئی تھی. آپ تو آئین کا حلیہ بگاڑنے جا رہے ہیں. یعنی اس ملک میں جمہوری کلچر, میں وکیل ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, میں یعنی جتنی باتیں سامنے بلاول بھٹو صاحب کے سامنے آئی نا, مجھے آپ اندازہ لگائیں, میں تو حیران ہو رہا ہوں پیپلز پارٹی کے رویے پر. چھوڑیں آپ اس بات کو, پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے لیے کتنے ٹائم لگایا تھا؟ 9 مہینے لگ رہے تقریباً. کہاں ہے رضا ربانی؟ رضا ربانی کو لائیں نا ٹی وی کے اوپر, وہ اگر بتائیں اس کے فضائل بتائیں جا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے 27ویں آئے. میں سنے رہا, میں ایسا بتانا چاہ رہا ہوں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے فضائل نکلوائے نا ان سے, وہ اگر کہیں, فرت اللہ بابر اگر کہیں, شاہد خاقان عباسی کہے آ کر, اگر پتہ چل سکے ہمیں کیا بتائے. ابھی میں آپ کے سامنے صرف ان کو تو بھول گیا, میں یاد کرا دیتا ہوں, ان کو میں یاد کرا دیتا ہوں. خاص طور پر مساق جمہوریت کیا تھا, آئین کی بالادستی ہوگی,
فوجی مداخلت کی مخالفت ہوگی، پارلیمان کی خود مختاری ہوگی، عدلیہ کی آزادی ہوگی، ججوں کی تقرری سیاسی شفاف اور غیر سیاسی ہوگی، شفاف انتخابات کے حوالے سے ہے، وفاق کئیوں کے حقوق ہوں گے، سیاسی انتقام کا خاتمہ ہوگا، احساب کا احتساب کا شفاف نظام قائم ہوگا، میڈیا کی آزادی ہوگی۔ جمہوریت بتا دیں، یہ جو آپ میثاق جمہوریت میں نے ساری چیزیں بتائی اس ملک میں اس وقت قائم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یعنی آج ایک سوال بڑا واضح سے ہے، عام یعنی جہاں جب 26ویں ترمیم لانی تھی نا تو شور ڈالا گیا، ڈھول بجائے گئے اس سے پہلے، جناب عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا۔ یعنی وہ آئینی بینچ آپ نے بنایا، تجربہ کر کے دیکھ لیا، وہ 1 سال میں یا جتنے مہینوں میں 3 کیسز ڈیسائیڈ کر چکا۔ اب آئینی بینچ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ جو سیاسی جماعتیں ذلیل ہوں گی، کیسے ذلیل ہوں گی؟ آپ کو یاد ہے جب ہوتی تھی، اگر وہ بہتری لانے کے لیے کچھ کر رہی تو آپ حصہ بنے، تجاویز تو اپنی دینا، آپ تو تجاویز ہی نہیں دے رہے۔ دیکھیں نہ سوال یہ نہیں ہے، سوال ہے شفافیت کی۔ پہلے جو ترمیم لائیے، ترمیم دکھائے نا عوام کو، عوام کے سامنے رکھے، عوام کے لیے ترمیم چاہتے ہیں، عوام سے رائے۔ میں ایک اور بات کر لوں، دیکھیں ایک منٹ اس طرح نہیں، عوام سے رائے لیں، بار کاؤنسلز، میڈیا، یہ تقریباً 9 مہینے لگائے نا اس کے لیے پہلے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے 26ویں والی ترمیم کتنے دنوں میں پاس ہوئی تھی، کتنی دیر ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ یعنی خدا را یار، ڈونٹ میک فن آف دس نیشن۔ آپ تو پاکستان کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی قانون تو نہیں، گڈے گڈی کا کھیل تو نہیں ہے جو کھیل رہے ہیں، اس کے لیے لائے قوم کو۔ ابھی تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے، 26 ترمیم تو اس وقت کے وزیر قانون کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا میں نے بھی ڈرافٹ نہیں پڑھا، ابھی تک دیکھیں اتنے دن ہو گئے، کسی کے پاس کس نے بنائی، کہاں بنائی؟ یہ بات سامنے آتی ہے اور ترمیم کو پاس کرنے کی بات کی جاتی ہے، یہ انف ٹائم نہیں ہے۔ اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں اور ٹائم دینا چاہیے، سمجھنے کا موقع بھی تو پتہ ہی ہے، تو جلد بازی میں حکومت کیوں؟ دیکھیے مسعود، پہلے تو میرا شکوہ ہے کہ آپ نے مجھے بہت کم ٹائم دیا ہے، اور بہتر یہ ہوتا کہ آپ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے کہ 27ویں ترمیم میں ہے کیا، تاکہ کچھ دوستوں کا، کچھ بھائیوں کا اور عوام کا جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا۔ دیکھیے اس وقت آئین میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 26ویں ترمیم کے اوپر جن لوگوں کو اعتراض تھا، ان لوگوں کو جب وہ ترمیم سامنے آئی تو انہوں نے اسی کا سہارا لیا۔ مثال کے طور پہ اس کی ریسنٹ مثال دیکھیں کہ ابھی جو بار کی الیکشنز ہوئے ہیں، جن لوگوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف سلوگنز جو تھے لگائے، وہ نعرے لگائے تھے، ان کو عوام نے، ان کو وکلا نے مسترد کر دیا۔ آج وہی لوگ جو ہیں جو 26ویں ترمیم کے حامی تھے، جو قانون کو، آئینی نکات کو سمجھتے تھے، ان کو کامیابی ملی۔ اب مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا، مجھے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے، 27ویں ترمیم ہے، اس کے اندر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت سب سے پہلے ایک ابہام ہے کہ شاید 18ویں ترمیم کو کم کر دیا جائے گا یا اس میں کچھ شکوں کو تبدیل کیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف کے معیار کو بہتر کرنا، ٹرانسفر آف ججز کا جو طریقہ جوڈیشل کمیشن میں ہے، جس طرح وہ ان کو ہائر کر سکتے ہیں، اس طرح ان کی ٹرانسفر کا جو ہے وہ بھی ان کو اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انتظامی امور کے اوپر پرائس کنٹرول، امن و امان اور دیگر اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان کو انتظامیہ کو اتنا امپاور کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا کہ جرائم کا جو نیکسس ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ جرائم کے نیکسس کو توڑنا جو ہے بہت ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو انتظامیہ کو امپاور کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی جو ہے بھارت کو اور اپنے سے بہت بڑے ایک دشمن کو جو ہے وہ ہم نے شکست فاش دی اور اس کے دانت کھٹے کیے۔ اب جو لڑائیاں ہیں، وہ جنگیں ہیں، وہ صرف آپ کی میدانوں میں نہیں ہوتی، وہ آپ کی ڈیجیٹل وار جو ہے وہ ہوتی ہے، سائبر جو ہے وہ سائبر وار ہوتے ہیں آپ کے اوپر۔ تو اس کے لیے پھر یہ سوچا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ تبدیلی کی جائے۔ دیکھیں جن ممالک کے اندر جنگیں جیتی جاتی ہیں، دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے جو امینڈمنٹ کرتی ہیں اور کی بھی ہیں۔ آپ کسی بھی بڑے ملک کی مثال لے لیں، یہاں پہ اس میں 27ویں ترمیم میں 5
پاک فوج کے جو ادارہ ہے اس کے اندر سپریم کمانڈ اور کنٹرول کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ دیکھیں یہ دفاعی ایشوز ہیں, یہ سیکورٹی کے معاملات ہیں, یہ وہی بات ہے کیونکہ ہمیں اندرونی اور بیرونی جو خدشات ہیں وہ لاحق ہیں. یہ پارلیمان کا حق ہے, پارلیمان چاہے تو وہ بالکل ترمیم کر سکتی ہے, نمبرز اس کے پاس پوری ہوں, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تو اظہر صدیق صاحب ان کی پارٹی کو ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کے لیے 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, NFC ایوارڈ کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے, ججز کی تقرری اور ان کے ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو یہ جو COD میں آپ نے طے کیا تھا کہ سیاسی مداخلت ختم ہوگی, وہ کہاں اس میں ختم ہو رہی ہے, وہ تو بڑھ رہی ہے. مجسٹریٹ سسٹم کو واپس لے کر آ رہی, جو کہ مشرف دور میں تھا, تو بلکہ مشرف دور میں اس کا خاتمہ ہوا تھا اور اس سے پہلے یہ سسٹم رہا تھا. تو یہ تو پھر سے سرکاری بابوؤں کے حوالے کی جا رہی ہے ڈیموکریسی. تو اس میں کون سی بہتری ہے جو سسٹم میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو تعلیم کا نظام ہے اور جو بڑھتی ہوئی آبادی کے جو مسائل ہیں, اس میں بہتر ہے کہ صوبہ اور وفاق ایک ہی پیج کے اوپر کام کریں. یہ NFC ایوارڈ کے اندر ہم بہت زیادہ تبدیلی نہیں لے کر آ رہے, 27ویں ترمیم میں اس میں تبدیلی نہیں ہے, لیکن اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر آئین موجود ہے, پارلیمان موجود ہے, پارلیمان جس وقت سمجھتی ہے کہ اس وقت ان قوانین کے اندر جو ہے یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے پاکستان کا, آپ اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں, حالات حاضرہ کے مطابق آپ اس کے اندر امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں, وفاق اور صوبے میں اگر وفاق اور صوبے میں اگر تعلیم کے جو معیار ہے وہ یکساں ہو جائے, پورے ملک میں تعلیمی معیار یکساں ہو جائے, تو یہ اس میں کسی کو کوئی, میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں وفاق کو اگر ایک پیج لے لیا جائے, اس میں اختیارات جو ہیں وہ وفاق کو دے دیے جائیں, تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کی جو کوارڈینیشن ہے وہ وفاق کے ساتھ پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے, اور 27ویں ترمیم میں اس میں کوئی صوبے کا حق جو ہے وہ مارا جائے. باتیں آپ سے آپ تعلیم پر میں دوبارہ آپ واپس آتا ہوں. پولیٹیکل لوگوں کے حوالے یا آپ جمہوری جو ہے آپ ان کے حوالے کر دیں گے, تو دیکھیں ججز کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے, تو جج کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے. جب ججز کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ NFC ایوارڈ NFC کو نہیں چھیڑا جائے گا, ججز کی ضروری تبادلے, اس کے اوپر سیاسی کنٹرول نہیں ہوگا, مجسٹریل سسٹم واپس لایا جائے گا, تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے پاس ابھی بھی بہت ویک ہے, تو بالکل ہی سے نہیں نکل جائے گی. ایسے ہی ہوگا. نہیں, دیکھیے مجسٹریٹ سسٹم جب سے ختم ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں پر کتنا برڈن ہے, اور بہت زیادہ جو ہے کیسز آپ سول سیشن کورٹ میں دیکھیں, پھر اس ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ, اور اس کے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو جلد اور فوری انصاف کے لیے جو مجسٹریٹ سسٹم لوکل باڈیز کا کیا ہوگا؟ دیکھیے لوکل باڈیز کے پاس تو ابھی بھی مجسٹریٹ کے کوئی اختیار نہیں. لوکل باڈیز تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ان کے پاس مجسٹریٹ کے اختیار صرف مشرف دور میں آئے تھے اور اس کے بعد ختم کر دیتا. آج سے ان کے اندر جو لوکل باڈی سسٹم ہے, کیا اس کے اندر مجسٹریٹ کا نظام UC ناظرین یا ٹاؤن چیئرمین یا میئر کے پاس تو اس کا تو ایکسپیرینس ہمیں ہے نا, کہ جب مجسٹریل پاور ان کے پاس ہوتی ہے, ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس, تو ایک بندہ پورے ضلع کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے دفتر کے بعد بھیڑ جمع ہوتی تھی. جب سے یہ سسٹم ختم ہوا, لوگ عوامی نمائندوں کے پاس جانا شروع ہوئے اور ان کو مختلف آپشنز ملے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ ریورس کر رہے ہیں دوبارہ سے. دیکھیں آگے سندھ کے اندر KP میں جہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, وہاں کسی بھی چیئرمین کے پاس کوئی مجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دی کہ کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. مسعود یار 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تو لے لیں. مسودہ ہمارے پاس ہے نہیں. مسودہ کہاں ہے؟ اتنا کچھ سنا دیا آپ نے, مسودہ کہاں ہے؟ لائے تو صحیح. انہوں نے
क्या काम किया? ये सिर्फ चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जो इनका अंदाज़ गुफ्तगू जो है वही बता रहे हैं। ऐसे ही हवा में फेंकी जा रही हैं आप लोग। मुसव्वदा कहाँ है? चले मुसव्वदा बताएं कहाँ है? 27वीं तरमीम, अभी तो आपको भी बता रही है क्या बातें कर रही है और ना ही काम करने देना है, ना 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मसूद आ जाएगा। ठीक है, वक्त कम होगा हमारे पास, शायद एक उसमें तो पता नहीं कितनी मैं लॉ एंड जस्टिस की मेंबर हूँ जी। मैं देखिए बात सुनिए, हम आपके साथ मुसव्वदा जो है वो शेयर करेंगे। बात कर चुके हैं, वो अभी लेके आए हैं, अभी आज मुझसे वादा अच्छा, बात करने में शायद रहमानी साहब कुछ कह रही हैं, शायद रहमानी साहबा कह रही हैं, वो कह रही हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो होने चाहिए, उससे सिस्टम बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जब इंसाफ आपको जल्दी मिलेगा, इस वक्त तो नहीं है किसी के पास मजिस्ट्रेट की पावर सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। आपका काम है इंतहाई बदतमीज, मतलब किस्म के हैं कि किसी को ना बात करने देते, अपनी बात होती तो चीखते हैं, चिल्लाते। अच्छा, नहीं आपको जब भट्टू से पूछे कि क्यों खत्म किया गया था इंतजामी। अच्छा, अपनी बता दीजिएगा, ऐसे किसी को टाइम नहीं मिलेगा। जिसको कानून का पता है उसको तो अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। कोशिश की थी कि बारी बारी सब अपनी गुफ्तगू कर लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में सिर्फ 2 मिनट बाकी बचे, तो दोनों मेहमानों से चाहूंगा कि एक मिनट में आप गुफ्तगू कर लीजिए। शमाइला राना साहिबा, क्या मजिस्ट्रेटी निजाम को वापस लेकर आ रहे हैं इस नई तरमीम के अंदर, बजाय इसके कि बल्दियाती निजाम मजबूत होता? शमाइला साहिबा जी। अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए, हम मसूद, पता नहीं होता, आइन और कानून की बात पता होनी चाहिए। ये जब आइन बना था 1973, उसमें कहा था कि इस निजाम को बदतदरीज खत्म कर देंगे, को 15 साल या 20 साल का अरसा था। उसके बाद ये बड़ा टाइम लगा, इसमें अदालतों में मामला गया, और वजह क्या थी? यानी इंतजामिया पहले इतनी ताकतवर है, तो इंतजामिया का मजिस्ट्रेट होगा, यानी सजा भी उसने देनी है। निजाम सजा जुजा का निजाम तो सत्यानाश कर दिया ना, अकाउंटेबिलिटी का निजाम सत्यानाश कर दिया। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में इनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? वजह क्या है कि यहां हार्ड स्टेट या सख्त हालात ऐसे बनाने, इनको पता ही कुछ नहीं है। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को पढ़ लेते हैं, 1973 के आइन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब पाकिस्तानी कानून को या आइन में देख लेते हैं, या फैसले क्या हो चुके हैं। यह बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है। वजह सिर्फ यही है कि यहां आवाज ना उठ सके, बात ना उठ सके। मुख्तसर सा वक्त है, क्या मजिस्ट्रेटी निजाम वापस आ रहा है? जो 73 के आइन में फैसला हुआ था कि इसे बतदरीज हमें खत्म करना है, उसका रिवाइवल हो रहा है? देखिए, मजिस्ट्रेट निजाम जो है, मजिस्ट्रेसी निजाम जो है, वो अगर बहाल होता है तो उसके अंदर आप समझते हैं कि इंतजामिया को जो इख्तियार हासिल हो जाएगा, जिससे बर्डन जो है अदालतों का वो कम होगा, और आम आवाम को इंसाफ जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात। मेरे पास बहुत दिल चाह रहा था कि आप लोगों से बात करें। आज जहां हम इब्तिदा की थी कि मेयर मुंतखब हुआ है न्यूयॉर्क में, और हम खुशी मना रहे थे कि ये लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जिन